السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترمیم والا تماشا ایک دفعہ پھر سے لگ چکا ہے، لیکن اب کی بار پی ٹی آئی والے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ رات میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک ہارا ہوا لشکر جوتے چھوڑ کر بھاگا، کیسے خدائی کے دعوے کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ نمبرز پورے ہیں، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ جیسے بھٹو نے اپنے دور میں کہا تھا کہ کوئی اجلاس کے لیے اگر ڈھاکا گیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، تو وہی بلاول نے بھی کہا کہ میں بروٹ میجورٹی استعمال کروں گا، ہم ظالمانہ طریقے سے ترامیم کروا لیں گے۔ پی ٹی آئی کے اتنے بندے ٹوٹ چکے ہیں، فلاں فلاں ٹوٹ چکا ہے، فلاں بھی ٹوٹ چکا ہے، ہوش کے ناخن لیں، آپ کے بغیر بھی ہم ترامیم کروا لیں گے، آ جائیں آ جائیں، عزت بچا لیں عزت بچا لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح 2 بجے تک کہا گیا کہ کابینہ کا اجلاس ہو گیا ہے، منظوری ہو گئی ہے مسودے کی، بعد میں آیا کہ نہیں جی منظوری تو نہیں ہوئی، وہ تو بس مسودے پر مشاورت ہوئی ہے۔ 30 منٹ کا سینٹ کا جو وقفہ تھا وہ پھر پرماننٹ ہی ہو گیا، اور جوتیاں چھوڑ کے یہ سارے کے سارے چمچے کڑچھے بھاگ گئے۔ اب دوبارہ تگ و دو اور جدوجہد شروع ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی دوبارہ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آج آئینی ترمیم پیش ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بھی اجلاس اس وقت بلاول بھٹو نے طلب کیا ہوا ہے، یعنی پھر لیٹ اگر اجلاس ہو تو مولانا کو منانا، ملاقاتوں کے لیے جانا، پھر ملاقاتوں کے لیے جانا، پھر رات کے 2 بجے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ٹائم سے اجلاس شروع کر لیا جائے۔ اب دھمکیاں کیا دی جا رہی ہیں؟ اب ناظرین کرام کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا نہیں مانتے، اگر پی ٹی آئی والے نہیں مانتے، پھر ہم کریں گے اپنی مرضی کی ترامیم، پھر ہم پیش کریں گے اپنا ذاتی مسودہ، اور اس مسودے کے اندر فوجی عدالتیں بھی ہوں گی، سویلینز کا فوجی ٹرائل بھی ہوگا، لہٰذا پھر ہم اس طرف جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ عزت بچائیں، اپنے آپ کو اور اپنے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو بچائیں، اور آپ ترمیم کے اندر ہمیں ووٹ دیں۔ ناظرین کرام ایک چیز تو صاف ہے، رات کو جتنی بے شرمی کے ساتھ یہ بھاگ رہے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اگر نمبرز پورے ہوتے، اگر کام بنا ہوتا تو رات کو ترامیم ہو جانی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ریڈ زون سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ آئیں ڈی چوک کی طرف، جیو نیوز کے پاس بڑا سا بیریئر تھا، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ جیو سے اگر آپ آگے جائیں ڈی چوک جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ بھی بیریئر تھا، آپ وہاں سے بھی نہیں گزر سکتے۔ چائنا چوک آپ کا بند، نادرا چوک آپ کا پورا بند، آپ کا سرینا والا جو روڈ ہے وہ مکمل بند تھا، اندر سے جو گلیاں آتی ہیں وہ مکمل بند تھیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا میریٹ والا رستہ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند تھا، تالے لگے ہوئے تھے۔ اب صرف ایک رستہ بچا ہوا تھا، اس پر بھی 3 سے 4 رکاوٹیں تھیں، اس پر بھی فوج تھی، اس پر رینجرز بھی تعینات تھی، اس پر ایلیٹ فورسز کی گاڑیاں بھی موجود تھیں، اور ہر قسم کی سیکیورٹی موجود تھی۔ اور جو پارلیمنٹ کے باہر سیکیورٹی تھی اس کا تو بالکل پوچھیں ہی نہ۔ پنجاب پولیس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جو جتنی بڑی تعداد میں موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس، ایلیٹ فورسز، اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک جال بچھا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ ترامیم نہیں ہو سکی۔ گاڑیاں آ رہی تھیں، ہیلی کاپٹر بھی آیا، ڈالے آ رہے تھے، یعنی کوئی بھی چھوٹی گاڑی نہیں آ رہی تھی، بڑی گاڑیاں، ہوٹر والی گاڑیاں، آپ کے ڈالے، بلیک ڈالے، ویگو ڈالے، سفید رنگ کے سرکاری ڈالے، یعنی سب کچھ تو ہو رہا تھا۔ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہوتے آپ کر گزرتے یہ سب کچھ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ رات کو صاحبزادہ حامد رضا ملاقات کے بعد عمران خان سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ساری صورتحال کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم نے ساری سچویشن سمجھائی، بتایا کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ نہیں ہوا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنی لیڈرشپ پر اعتماد ہے، مجھے کسی پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، لیکن ایک خاص چیز جو ہم نے نوٹ کی، ایک خاص چیز، صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑی داڑھی جو ہے وہ عمران خان کی تھی۔ اب عمران خان نے داڑھی تو کبھی نہیں رکھی، عمران خان تو کلین شیو کرتا ہے، تو صاحبزادہ حامد رضا کی داڑھی اچھی خاصی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے بس نظر آنے والی داڑھی، ایک ہوتا ہے آپ کی بڑی داڑھی ہو، جیسے صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کی اچھی خاصی داڑھی ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 انچ کی ان کی داڑھی ہے. تو عمران خان کی داڑھی صاحبزادہ کہتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑی تھی. آپ بتائیں جو شخص شیو نہیں کر سکتا, وہ جو حسن ایوب ٹاؤٹ اعظم ہے, اس نے کہا تھا کہ وہ کپڑے اپنے خود دھوتا ہے, پجامے خود دھوتا ہے, اور خان نے بتایا 5 دن تک بجلی نہیں تھی, وومٹنگ آتی ہے, ایسا کھانا ملتا ہے. 2 دن پہلے مشقتی انہوں نے مجھے دیا ہے. خان نے کہا کہ 2 دن پہلے مشقتی دیا ضرور ہے, پچھلے کئی دنوں سے مشقتی بھی نہیں تھا, اور وہ جیل سے بھی برا کھانا بناتا ہے, وہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا. تو یہ صورتحال ہے عمران خان کے ساتھ. اور بانی پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے, یعنی بانی پی ٹی آئی اگر کہہ دے کہ بیرسٹر گوہر کچھ بھی نہیں ہے, تو بیرسٹر گوہر آج ختم ہے. بانی پی ٹی آئی اگر کہہ دے کہ علی امین گنڈا پور فارغ ہے, تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو نام ہی نہیں سنا ہوا کہ علی امین گنڈا پور کوئی شخص بھی تھا. بانی پی ٹی آئی کسی پر ہاتھ رکھ دے کہ یہ لیڈر ہے, وہی لیڈر ہے. بانی پی ٹی آئی کہہ دے کہ شیر افضل مروت ختم, تو بانی پی ٹی آئی گرین سگنل دے دے شیر افضل مروت کو, تو شیر افضل مروت لیڈر ہے. لہٰذا وہ شخص جس نے ان سب کو بنایا, ان کے کیریئرز بنا دیے, وہ شخص جیل کے اندر, اور یہ باہر سودے بازیاں, ڈرامے بازیاں اور رنگ بازیاں کر رہے ہیں. اب ذرا پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر سن لیں کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اب ہونے کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے, ووٹنگ کا بائیک آؤٹ کرنے اور ان دونوں ایوانوں میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. اب یہی بات میں رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ اتنا ٹائم ان کو مل گیا ہے, انہوں نے 2 دن جیسے تیسے کر کے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جیسے بھی لے لیے. آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ کو چاہیے تھا ان دونوں دنوں کو کیش کرتے, فوری طور پر آپ کال دیتے, کیا پنجاب, کیا سندھ, کیا بلوچستان, کیا کے پی کے, کہ فوری طور پر یہاں سے پی ٹی آئی کے ورکرز نکلیں, اور اگر آپ آ جاتے اسلام آباد تو یہ آئینی ترامیم کسی صورت نہ ہو پاتی. اب آپ ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. ایوان کے اندر آپ کاری کتنا لیں گے احتجاج؟ 10 لوگ تو انہوں نے آپ کے غائب کر دیے ہیں. اس پر پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں, وہ بھی ایون جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا. تو 11 سینیٹرز آپ کے غائب ہیں. تو کیا آپ کے احتجاج کرنے سے ترمیم رک جائے گی؟ وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں. رات کو یہ بھی خبر آئی جب ایک دفعہ ہوا کہ یہ ترامیم پیش ہونے لگی ہیں, یہ بھی خبر آئی کہ ٹی وی پر نشر نہیں کیا جائے گا, یعنی سینٹ کا اجلاس ٹی وی پر نشر نہیں ہوگا, موبائل سبھی کے قبضے میں لے لیے جائیں گے. تو پھر آپ کر کیا لیں گے؟ بہرحال پی ٹی آئی کی جانب سے ایک طرح سے صاف انکار کر دیا گیا, اور میرے خیال سے اب مولانا کی اپنی ہی کوئی پالیسی ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس ترمیم کے ساتھ جا رہے ہیں. جو رات کو خبریں چل رہی تھیں, ذرائع سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مان چکے ہیں, تقریباً مان چکے ہیں, یہ مان گئے ہیں, ابھی جانے لگے ہیں, ووٹ دینے لگے ہیں, ترمیم پیش ہی مولانا کریں گے. اب مولانا کو فیصلہ کرنا ہوگا, اور رات کو اچک زئی سے بھی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی, تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, یہ ان کا مشترکہ لاہ عمل ہے کہ اب دم دم مست کلندر ہوگا اور اب کوئی ادھار نہیں ہوگا. بہرحال بہت ہی متنازعہ چیزیں اس ترمیم کا حصہ بننے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اور فواد چودھری جیسے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان آئینی ترامیم کو, کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز کردہ آئینی مسودے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی تقرری اور ان کی کارکردگی کا نظام وضع کیا گیا ہے جو درست ہے. چیف جسٹس کا تقرر اب سینیورٹی کے حصول پر نہیں ہوگا, لیکن 12 رکنی کمیٹی میں 2/3 اکثریت چاہیے, جو ظاہر ہے اپوزیشن کے بغیر نہیں مل سکتی. لہذا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. آئینی بینچ کا تصور برا نہیں, لیکن اگر رولز بنا کے ان بینچز میں تقرری کے اصول طے کر لیے جائیں تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ ترمیم نامناسب ہے کہ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں وہ عہدے پر کام جاری رکھ سکے گا. اس میں 90 دن کی مدت ڈال لیں تاکہ نئے چیف اور کمیشن کی تقرری ہو سکے. ابھی تک اس ترمیم کے لیے جو مار دھاڑ اور خوف پیدا کیا گیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. ترمیم تو ویسے ہی بات چیت سے ہو سکتی تھی, پھر پاکستان کو پوری دنیا میں ایسے بدنام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال فواد چودھری صاحب جو مشورے دے رہے ہیں ان پر عمل ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا, اور اب جو آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاریاں
پوری ہو گئی ہیں۔ آج بھرپور کوشش ہے اور آج 99% چانسز یہ ہیں کہ کڑاکا نکال دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا۔ اور جو قومی اسمبلی سے خبر آئی ہے ابھی، اس کے مطابق سیکیورٹی کے پیش نظر قومی اسمبلی کے اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ صرف میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف میڈیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے فل سیشن پریس گیلری کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال اب تمام تر نظریں مولانا فضل الرحمان پر ہیں، پی ٹی آئی پر ہیں اور پاکستان کی قوم پر ہیں کہ وہ عمران خان جس کی داڑھی بڑھ چکی ہے، جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی جنگ نہیں قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، جسے کھانا تک میسر نہیں ہے، جس کو بجلی میسر نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق اس کے غصب کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کر پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔